آج ہم سورہ علق کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ علق کی جو شروعاتی آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات میں سے سب سے پہلی آیات ہیں جو آپ پر نازل ہوئیں۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ اس واقعے کی ایک تفصیل ہے، بس مختصراً یہ سمجھیے کہ یہ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا کہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے اس لیے وہ منع کر رہے تھے، لیکن فرشتے نے جو ہے وہ کہا کہ آپ اللہ کے نام سے پڑھیے 3 مرتبہ ہونے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہمیں بتایا گیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، بسم نام سے، ربک اپنے رب کے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اس میں علم کے بارے میں بات ہوئی، پڑھائی کی بات ہوئی، تعلیم کی بات ہوئی، تو اس سے تعلیم کی اہمیت، تعلیم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور اس بات کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، یعنی جو بھی آپ تعلیم حاصل کریں، کچھ بھی آپ حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہاں پر خشوع اور خضوع اور اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں ساتھ میں ضرور جڑا رہنا چاہیے۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، یعنی خلقہ مطلب پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمع ہوا خون، علق کہتے ہیں جمع ہوا خون کو۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، وربک الاکرم، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، آپ شروع کیجئے، آپ محنت کیجئے، آپ اپنی طرف سے کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا جو رب ہے وہ بہت ہی کریم ہے، آپ کی بہت مدد کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے علم سکھایا، قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس بات سے بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ علم جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے نہ سکھاتا تو وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک، یعنی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک نہ پہنچ پاتی، تو اس لیے قلم کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اب قلم وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، آج کے ماڈرن دور میں اگر آپ دیکھیں تو ٹچ کر کے آپ جو ہے لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی ایک قلم کی شکل ہو گئے، لیکن پریویس میں اگر دیکھیں گے، ماضی میں اگر آپ دیکھیں گے تو قلم کبھی جو ہے وہ لکڑی کی بنتی تھی تو اس سے لکھتے تھے، تو اس طریقے سے اس کے حالات، اس کی صورت بدل سکتی ہے، لیکن قلم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، یعنی کہ انسان کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ تو ایک حقیر ایک طریقے سے پانی تھا، بلکہ ایک گوشت کا ٹکڑا حقیر سا تھا جسے اس نے بنا دیا، اس نے عزت دے دیا انسان کو، اور اسے وہ کچھ سکھا دیا جو اسے پتہ نہیں تھا، اور
اس کی عزت کس لیے بڑھ گئی؟ علم کی بنیاد پر، اور یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں خود بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھلا دیے تھے۔ علم کیا ہے؟ ہر چیز کا نام ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ایک حقیر چیز سے بنایا اور ایک حقیر جگہ سے اٹھا کر اس نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور اسے علم سے نواز دیا، اب اسے چاہیے تھا کہ وہ کوئی سرکشی نہ کرتا، کوئی غرور نہ کرتا، کوئی تکبر نہ کرتا، کوئی جو اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دیے ہیں، جو رولز بتا دیے ہیں، اس کا تجاوز نہیں کرتا، لیکن یہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، وہ خدا سے بغاوت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے ساری چیزیں جو ہے حاصل کر لی ہیں، میں نے علم حاصل کر لیا، میں نے دولت حاصل کر لی، میں نے دنیا حاصل کر لی، میں نے اپنی شکل و صورت بنا لی، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے۔ اور رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک مکمل ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی ایک طریقے سے وہ انکار کرتا ہے کہ کسی اس کو خدا کی، اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود جی رہا ہے، وہ خود بخود کما رہا ہے، اور خود بخود وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، یہ اس کے اندر ایک طریقے کا احساس آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے، حالانکہ اسے جو ہے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے حقیر پانی سے وہ بنا ہوا ہے، اور اسے دوبارہ واپس جو ہے جس نے بنایا ہے اسی کے پاس جانا ہے۔ رأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا جو روکتا ہے، یعنی تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن، کسے روکتا ہے؟ ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ روکتا ہے آپ کو، یعنی کچھ لوگ ہیں جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ارأیت ان کذب وتولی، آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کذبہ جھٹلانا، وتولی منہ موڑ لینا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، یعنی ابو جہل وغیرہ تھے اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے، تو اسی چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ لوگ اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو ایک ایسے شخص کو روک رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور حق بات بولتے ہیں، حق بات کی دعوت دیتے ہیں، اسے لوگ روک رہے ہیں۔ یعنی سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اپنے عدل کی نگاہ سے دیکھیے، اپنے عدل کی جو ہے عدل کے دماغ سے سوچئے اور بتائیے کہ اس میں کون غلط پر ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، یعنی روکنے والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کے بال کو، یعنی وہ شخص جو دھمکی دیتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو ان کی گردن کو پاؤں سے دبا دے گا، تو یہ ایسا نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کے جو ہے پیشانی کے بال کو جو ہے پکڑ کے کھینچ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، یعنی کہ جو روکنے والے ہیں وہ ان کی پیشانی جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جھکتی بلکہ وہ غرور میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ تکبر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، وہ بلا لیں اپنے حامیوں کی ٹولی کو، یعنی جو روک رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک نہیں رہے ہیں، تو جو روکنے والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تم اپنے جتنے بھی دوست تمہارے یار ہیں، جتنے بھی روکنے والے ہیں، بلا لو، اکٹھا کر لو، آپ روک کے دکھاؤ۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے اور پھر تمہیں بتلاتے ہیں۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کو منع کر رہے ہیں ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اپنے رب کا اور قرب حاصل کرو۔ تو یہ ہے مختصراً سا جو ہے اس کا ترجمہ، اور تھوڑی سی مختصراً سے اسی میں جو ہے تفسیر۔ آئیے اب ہم اس کے ذریعے سے جو ہمیں بنیادی طور پر ہمیں اپنی زندگی میں جو سبق ملتا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز اس صورت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ علم جو ہے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، یعنی علم جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو اسلام نے سب سے پہلی وحی میں اور سب سے پہلی آیت میں نازل فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، کتنی زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے علم کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم جو ہے آپ جب بھی آپ اس کو حاصل کریں تو اس کو اللہ تعالیٰ سے الگ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علم کو مختلف چیزوں میں بانٹ کر جو ہے یہ نہ کہنے کی کوشش کریں یا اس طریقے سے نہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، بلکہ آپ علم کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے انسان کو اپنی اصلیت پہچاننی چاہیے کہ وہ حقیقت میں ہے کیا چیز، کس چیز سے بنا ہوا ہے اور اس کی اہمیت کس چیز سے، اس کی اہمیت علم سے ہے، اس کی جو اشرفیت ہے یعنی اس کی جو فضیلت ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ علم نہیں حاصل کرتے ہیں، اگر آپ جو ہے علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو نبوی طریقے پر نہیں لاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اشرفی جو آپ کو ایک طریقے سے جو آپ کو فضیلت حاصل ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہے۔ تو اور دوسری چیز یہ ہے، اس میں ہمیں یہ بات بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہماری حیثیت، انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی اور اللہ تعالی نے اپنے کرم کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے بہت کچھ نواز دیا اور علم بھی دے دیا، تو علم کی بنیاد پر یا دولت کی بنیاد پر انسان کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے، کہ گھمنڈ نہیں آنا چاہیے کہ وہ تکبر کرنے لگے اور اپنے آپ ہی کو خدا سمجھنے لگے، اپنے آپ ہی کو سب سے بڑا سمجھنے لگے۔ یہ چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے اور بہت ساری جو عبادات ہیں اس کا حکم ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہمیں بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی مجبور کر رہا ہے تو ہمیں جو ہے اس کو جو ہے دفاع کرنا ہے، ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ اس پہ جمے رہنا ہے اور اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور اس میں کسی طرح کی مشکلات بھی آتی ہے تو ہمیں نماز میں خاص طور سے اور سجدے میں جا کر خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے قرب حاصل کرنا ہے اور دعا کرنا ہے اور مدد طلب کرنی ہے۔ یہ ہے اس کا مختصراً سا، اس کے ذریعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جی السلام علیکم۔ جی کچھ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو آج کی صورت میں یا کچھ کوشچن ہو تو پوچھ سکتا ہوں۔